ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وأيضا قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں نے آپ خدمات میں کلام پاک میں سے دعا کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ سست ہو، نہ کم ہمت ہو اور نہ غم کھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی ایمان والے کو کہیں بھی کسی وقت بھی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کم ہمت ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان والے ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ مومنین کو کسی بھی حالات میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غلبہ مومنین کا ہی ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم حقیقی مومن ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ بات جان لیں کہ مومن اور مسلمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں جو مسلمان ہے وہی مومن ہے، جو مومن ہے وہی مسلمان ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اسلام وراثت میں مل گیا، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہم نے اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی، اور قانونی طریقے سے، قانون کے اعتبار سے اگر کوئی بھی آدمی، کوئی ہندو یا عیسائی یا یہودی یا کوئی بھی مشرک اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اقرار باللسان، لیکن مومن نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم مسلمان تو سب ہے لیکن ہم سب مومن نہیں ہیں، ہم میں مومن بھی ہے لیکن سب مومن نہیں ہیں۔ یہی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں۔ اگر یہ دونوں ایک ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ الگ بیان نہیں فرماتے تھے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ان دونوں کو، مسلمانوں اور مومنوں کو الگ الگ بیان نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے اس لیے بیان کیا الگ الگ کیونکہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اب ہم آج دنیا کی جو حالات ہے، جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم غمگین ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم میں اکثر مسلمان مومن نہیں ہیں، ورنہ مومنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا،
کہ نہ کم ہمت ہو، نہ پست ہو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب ہو کر رہیں گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو مسلمان اور مومن فرق ہے، مسلمان چوری بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، مسلمان طرح طرح کے گناہ کرتا ہے لیکن مومن نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر مومن کی صفت کو بیان فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ ایمان والے وہ ہے، مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، وجلت قلوبهم تو ان کے دل سہم ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ إِيمَانًا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں تو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، تو جن کے اندر یہ صفات ہے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے ایمان والے ہیں، اور ان کے لیے بدلہ یہ ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ کے یہاں مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ تو یہ وہ صفات ہے جو مومن کی صفات ہے۔ تو ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ صفات موجود ہے یا نہیں۔ تو غرض میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان اور مومن میں بہت فرق ہے، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ ایک مرتبہ چند بدو، عربی بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، ہم ایمان والے ہو گئے۔ تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ایمان نہیں لائے، ایمان میں داخل نہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے ابھی اسلام میں داخل، ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے اندر، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، بلکہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کہے کہ ہم اسلام لائے، ایمان نہیں لائے، ہم مسلمان ہوئے، مومن نہیں ہوئے۔ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مومن اور مسلمان میں بہت فرق ہے۔ قانونی اعتبار سے جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور قانونی اعتبار سے ہم بھی مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے والدین مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں اسلام وراثت میں مل گیا۔ لیکن مومن بننے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، کہ مومن وہ ہے آمنوا بالله ورسوله، جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے تھوڑا بھی شک نہیں کیا، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد تھوڑا بھی شک و شبہ نہیں کیا، اور اس کے بعد وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اپنی جان اور مال کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اولئک هم الصادقون، اور یہی سچے ایمان والے ہیں۔ تو غرض محترم بزرگوں، دوستو، ان آیات سے بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم مسلمان تو سب ہیں لیکن ہم سب مومن نہیں ہیں۔ مومنوں کے بارے میں اللہ نے خوشخبری سنا دی
کہ تم ہی غالب ہو کر رہیں گے، حالات کیسے بھی ہو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو آج دنیا میں جو حالات ہے، مسلمان آج مظلوم ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے. ہم مسلمان تو ہے لیکن ہم مومن نہیں ہیں. ورنہ ایمان کی طاقت تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک بار اللہ کہہ دے تو سامنے والا کانپ جائے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ جہاد سے لوٹ رہے تھے. راستے میں آرام کرنے کی غرض سے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے. صحابہ تھوڑی دور کے فاصلے پر لیٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور اپنی تلوار کو درخت پر لٹکا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی آنکھ لگی، ایک شخص آیا جو مسلمان نہیں تھا، جو کافر تھا. یہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو پیٹ سے اتارتا ہے، نکال کر ہاتھ میں لیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد بتاؤ آج تم کو کون بچائے گا؟ آج تمہاری جان بچنے والی نہیں ہے، آج تم کیسے بچ پاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اللہ. تو جیسے ہی یہ جواب سنا تو یہ شخص جو کافر تھا، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ تھرانے لگا اور وہ تلوار سے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے زمین پر گر پڑی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور پھر اس شخص کو بتانا اور پوچھا کہ بتا اب تجھ کو کون بچا دے گا؟ اب اس شخص کا ایمان اللہ پر نہیں تھا، یہ اللہ نہیں کہہ سکتا تھا. اس نے کہا کہ آپ کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یوں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس شخص نے کہا میں یہ تو نہیں کہوں گا لیکن میں ایک وعدہ کرتا ہوں، ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں. کس بات کا وعدہ؟ وہ اس بات کا وعدہ کہ اس کے بعد میں آپ سے کبھی نہیں لڑوں گا، ایمان والوں سے نہیں لڑوں گا اور شرک نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. یہ شخص جب اپنے ساتھیوں میں گیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھیوں، میں آج ایک ایسے شخص سے مل کر آیا ہوں جو عجیب غریب شخص ہے، اس جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا. تو محترم بزرگوں دوستو، یہ تھی ایمان کی طاقت کہ اگر صرف اللہ کہہ دیا تو سامنے والا لرز گیا، کانپ گیا. تو قرآن سے ہمیں یہی بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایمان کی طاقت وہ ہے کہ جس سے بڑے بڑے دشمنان اسلام ڈھیر ہو جاتے ہیں، پست ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے، آپ کے ساتھ میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ تھے. جب دشمن آپ کا پیچھا کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ایک غار میں چھپ گئے جس کا نام غار ثور ہے. تو یہ دشمن پیچھا کرتے کرتے وہیں پر پہنچ گئے. تو اللہ کی ایسی مدد آئی کہ وہاں پر مکڑی نے زیادہ بن دیا، جس کو اسپائڈر کہتے ہیں. اور جیسے یہ دشمن گئے، ایک دشمن نے کہا کہ یہ قدموں کے نشانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر غار کے اندر ہے. لیکن جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو وہاں سے کبوتر اڑا. تو جیسے کبوتر اڑا ان کے ہوش بھی اڑ گئے. ان میں سے دوسرے لوگوں نے کہا کہ آپ بیوقوف ہو گئے، یہاں پہ کبوتر بیٹھا تھا، مکڑی نے جانا بنا ہوا ہے، کیسے آپ اندر جا سکتے ہیں؟ کیسے کوئی شخص اندر ہو سکتا ہے؟ تو جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے گفتگو کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہمارے بالکل قریب آ گئے، اب کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا
فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ نے مدد کی. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے ان کے دل پر تسکین نازل کی، اطمینان، تسلی نازل کی، اطمینان نازل کیا. علیہ وعیدہ بجنود لم تروہا، اور ایسے لشکر سے، ایسے فوج سے ان کی مدد کی جس کو تم نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے غیب سے فوج بھیجی، مدد کی. وانزل جنود لم تروہا، آگے فرمایا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے کافروں کی بات کو نیچی کر دی. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور ہمیشہ اللہ کی بات اوپر رہتی ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے زبردست حکمت والے ہیں. تو پھر تو محترم دوستو، آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ایمان بنائیں. آج جو حالات ہے، اگر اس حالات کا مقابلہ کرنا ہے، ہم کو ظلموں سے بچنا ہے، تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. کیونکہ ایمان کی وہ طاقت ہے کہ جو اسلام کے دشمن کے حوصلے کو پست کر سکتی ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں گارنٹی دی ہے، یقین دلا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، تم کم ہمت مت ہو، تم ہی غالب ہو کر رہو گے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو تو جیت ایمان والوں کی ہوگی. اللہ نے نہیں فرمایا اگر حقیقت میں تم مسلمان ہو، کیونکہ مسلمان میں اور مومن میں فرق ہے. تو اس لیے محترم دوستو، ہم وہ صفات جن کا اللہ نے سورہ انفال میں تذکرہ کیا ہے، جن کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زیادتی پیدا ہو جاتی ہے. تو تمام صفات اپنے اندر پیدا کرے. ایمان والے کی جو بھی نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں، وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں، تبھی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی تبھی ہم اس دنیا میں غالب ہوں گے. تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، آپ کو اور کائنات کے تمام مسلمانوں کو حقیقی مومن بنائے، سچے مومن بنائے، اور کہنے سننے والا ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.